السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام حضرات کو خیر و عافیت سے رکھے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنی چینل طالب قاسمی اسمبلی پر اسلامک ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں۔ دوستو، اسی طرح کی ایک ویڈیو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نصیحتیں بتلانے والے ہیں، جس کو امام حاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المستدرک میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع اذا كان فيك لا يضرك ما فاتك من الدنيا حفظ امانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة طعمة۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے اندر 4 چیزیں موجود ہوں، جب تمہارے اندر 4 چیزیں آ جائیں تو دنیا کی دیگر چیزیں تم سے فوت ہو جائیں تو تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ دنیا کی کوئی بھی چیز تم سے فوت ہو جائے تو تمہارا نقصان نہیں ہوگا۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 امانت کی محافظت، نمبر 2 گفتگو کی سچائی، نمبر 3 اخلاق کی اچھائی، نمبر 4 غذا کی پاکی۔ یہ 4 چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات پر توجہ دلائی کہ اگر تم کو یہ 4 چیزیں مل جائیں تو دنیا میں رہتے ہوئے ان 4 چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز کے نہ ملنے کا تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، لہٰذا تمہارے اندر کسی اور چیز کے نہ ملنے کا کوئی غم نہیں ہوگا، اس لیے کہ 4 چیزوں کے ذریعے سے پوری طرح کامیابی حاصل ہو جاتی ہے، اور ان 4 کے علاوہ کسی اور چیز کے نہ ملنے کا غم صرف نفسانی حرص کا دھوکہ ہے، اس لیے اپنے آپ کو مطمئن رکھنا سعادت کی بات ہے۔ نمبر 1 ہے حفظ امانت، امانت کی حفاظت، محافظت کی سعادت حاصل ہو جائے۔ جس شخص کے اندر بے نیازی پیدا ہو جائے، بے نیازی آ جائے، دنیا کے حرص اور مکر و فریب اور دھوکہ دہی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے وصدق حدیث، گفتگو کی سچائی۔ جب آدمی سچ بولنے پر قادر ہو جائے، سچ بولنے کا اپنے آپ کو عادی بنا لے اور اپنے اندر سچ بولنے کی عادت پیدا کر لے اور جھوٹ کا ارادہ بھی نہ کرے، تو یہ انسان کی بڑی سعادت ہے۔ اور سچائی کی دیوار ہمیشہ اپنی جگہ قائم رہتی ہے، اپنی جگہ رکی رہتی ہے، اس میں کبھی لچک نہیں آتی، اور سچ بولنے والا کبھی اس بات کی وجہ سے شرمندگی نہیں اٹھاتا، بے عزت نہیں ہوتا اور ذلت نہیں اٹھاتا، کیونکہ وہ سچ بولتا ہے، اور سچ ہمیشہ انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور جھوٹ بولنے والا دھوکے اور فریب کے فندے میں پھنس جاتا ہے، اور جھوٹ کی دیوار کہیں نہ کہیں لچک جاتی ہے، کہیں نہ کہیں جا کر گر جاتی ہے۔ بالآخر جھوٹ بولنے کی وجہ سے انسان کو بے عزت بھی ہونا پڑتا ہے، دوسروں کے سامنے ذلیل و رسوا بھی ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے سچ بولنے کی عادت ہم اپنے اندر پیدا کر لیں اور اپنے آپ کو سچ بولنے کا عادی بنا لیں۔ تیسری چیز ہے وہ حسن خلیقت، کہ حسن اخلاق کی دولت جس انسان کے اندر آ جائے گی اور اچھا اخلاق جس انسان کا دنیا کے اندر ہو جائے گا تو پھر دنیا اس سے محبت کرنے لگے گی۔ دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں سب اس سے محبت کرنے لگیں گے، اور ہر ایک اس کے لیے ترسنے پر تیار ہو جاتا ہے، اور ہر طرف سے اس کے معاونین پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے مددگار پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے معاشرے میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے اندر محبت کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اندر اس چیز کو یعنی حسن اخلاق کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ صحیح ہو جائے، ہمارے معاشرے کے اندر اتحاد پیدا ہو جائے، امن و سلامتی پیدا ہو جائے، تو اپنے اندر حسن خلیقہ پیدا کریں، اچھے اخلاق کو پیدا کریں۔
نمبر 4 ہے وعفت طعمتن، کہ پاکیزہ غذا، جس شخص کو پاکیزہ غذا حاصل ہو جائے وہ کبھی حرام اور مشتبہ مال میں مبتلا نہیں ہو سکتا، اس کے پاس پاک اور حلال مال موجود ہو، حلال مال ہی آئے گا۔ اگر اس کی نیت حلال مال کمانے کی ہے، حلال چیز کھانے کی ہے، تو پھر اس شخص کو کوئی ایسا حیلہ نظر نہیں آئے گا کہ وہ جھوٹ کے ذریعے یا حرام کے ذریعے کوئی پیسہ وغیرہ کمائے۔ جب ہماری سوچ یہ ہوگی، نیت یہ ہوگی کہ ہمیں حلال ہی کمانا ہے، حلال چیز کو کھانا ہے، حلال کمائی کو اپنانا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ویسے ہی انتظام پیدا فرما دیتا ہے، ویسے ہی ہمارے لیے فیصلے قائم فرما دیتا ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ چاروں دولتیں نصیب ہو جائیں اور دنیا کے سامنے ہم بے عزت اور رسوا نہ ہوں، تو ہمیں اپنے اندر ان چاروں خصلتوں کو پیدا کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چاروں باتوں پر مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان چاروں خصلتوں کو پیدا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔